آج ہم بات کریں گے کہ ایک مرد جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ریلیشن شپ کون سی ہے، کون سا رشتہ ہے جو ایک مرد کے لیے کسی دوسرے رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ رشتہ جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ایک خاص ریلیشن شپ ہے اس کی ایک بندے کی اس کی ماں کے ساتھ۔ اور وہ جو حدیث ہم اکثر سنتے ہیں کہ ماں کا جو حق ہے ایک انسان کے اوپر وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ وہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، تو یہ بات جو ہے اس کانسیپٹ کو کاؤنٹر نہیں کر رہی، لیکن یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ایک مرد کو بہت مدد کر سکتا ہے کہ اس کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے اور اس آئیڈینٹی کا ایک خاص سورس کون ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے کہ جو سوال ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے، کون سی ریلیشن شپ ہے جو سب سے اہم ریلیشن شپ ہے ایک مرد کی زندگی میں، جو اس کو زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ مطلب کہ جو ماں کا رول ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ بہت بلند مقام ہے ماں کا، اور جو باپ کا رول ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے ضروری، سب سے اہم، the most important relationship جو ایک مرد کی زندگی میں ہوتا ہے وہ ہے اس کی ریلیشن شپ جو اس کے باپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس پرسپیکٹیو کو، اس اینگل کو، اس زاویے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس زاویے سے ایک بندے کی زندگی کو ایگزامن کریں یا اپنی زندگی کو ایک گہری نگاہ سے دیکھیں، اس پرزم کو استعمال کرتے ہوئے، تو ہمیں بہت سارے جواب ملتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم بہت سارے ایشوز کے روٹ کاز تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ امریکہ میں جو ہے نا، مطلب یہ میس شوٹنگ ہوتی ہیں، مثلاً اسکول میں شوٹنگ ہوتی ہے، ہائی اسکول کا لڑکا ہے، وہ گن لے کے آتا ہے، وہ بیچارے دوسرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کے وکٹم بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ
جب ایسی کوئی نیوز سنتے ہیں، ایسی کوئی خبر سنتے ہیں، اور وہ جو لڑکا ہے جب آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کی ریلیشن شپ اپنے باپ کے ساتھ یا تو بالکل نہیں ہے یا تو بہت پرابلمیٹک ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی سیریس پرابلم ہے، اس کی اپنے باپ کی ریلیشن شپ میں کوئی سیریس پرابلم ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ جس بندے کی اپنے باپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے تو اس کو بیہیویئرس میں، اس کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور طریقہ اس چیز کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے وہ گھر میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس گھر میں کچھ رولز ہیں، کچھ اصول ہیں اور ہمیں ان رولز کو فالو کرنا ہے۔ جو لوگ اس گھر میں رہتے ہیں انہوں نے فلاں اصول جو ہیں وہ فالو کرنے ہیں۔ تو اگر باپ وہاں سے ایبسنٹ ہوگا، فزیکلی ایبسنٹ ہوگا، جیسے کہ طلاق کی وجہ سے، یا وہ باپ جو ہے مینٹلی ایبسنٹ ہے کسی مینٹل النس کی وجہ سے، یا باپ جو ہے وہ ایموشنلی ایبسنٹ ہے یا ڈسٹنٹ ہے، تو وہ بیٹے کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ اس کی بانڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ جو لڑکا ہے، جو بیٹا ہے، اس کو وہ ٹریننگ نہیں ملی ہے، وہ اپنے باپ کی تربیت سے محروم ہو گیا ہے۔ تو وہ جو باپ نے اس بیٹے کی زندگی میں اس کو تھوڑا ڈسپلن سکھانا تھا، رانگ اینڈ رائٹ کے بارے میں سمجھانا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اس کو سکھانا تھا، اور ذمہ داری، اس بندے کی ذمہ داری کیا ہے، اس لڑکے کی، اس نے اپنی رولز، رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز، آبلیگیشنز جو نبھانی ہیں، وہ مرد جو ہے اکثر یہ اپنے باپ سے سیکھتا ہے یا دوسرے جو اس کے بڑے ہوتے ہیں، ایلڈرز ہوتے ہیں، ان سے سیکھتا ہے۔ تو اگر باپ وہاں پہ نہیں ہوگا تو جو لڑکے کا بیہیویئر ہے وہ اس میں کچھ وہ کوئی ایسے کام کرے گا کہ باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے، کیونکہ وہ رولز کو، اصولوں کو پوری طرح سے فالو نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر لڑکا یا ہر بندہ جس کا باپ موجود نہیں تھا یا باپ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ نہیں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ لڑکا جو ہے وہ ایک مجرم بن جائے گا یا مینس ٹو سوسائٹی بنے گا۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر آپ بیکورڈ جاتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی لڑکے کو کچھ اس کی زندگی میں کچھ پرابلمس چل رہی ہیں، یا ایک بندہ ہے جو اس نے کوئی جرم کیا ہے، وہ پکڑا گیا ہے، جیل میں پہنچ گیا، تو زیادہ تر جو بندے ہمیں جیل میں ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کامن فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ اپنے باپ کے ساتھ اچھی نہیں تھی، یا باپ ایبسنٹ تھا، یا باپ ان کو مارتا تھا، ابیوسو تھا. تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے ابھی جن کا ذکر کیا. یہ کچھ چند مثالیں ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عام بندہ ہے، وہ مجرم نہیں ہے، لیکن عام بندہ ہے، وہ لے پرسن ہے، اس کی زندگی میں کیا افیکٹ پڑ رہا ہے. اگر ایک بیٹے کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا تعلق اس بندے کی کہ اپنے باپ کی ریلیشن شپ کے ساتھ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی ایشوز اس کے اپنے باپ کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ایشوز جو ہیں وہ اس کی دوسری ریلیشن شپ میں، دوسرے جو اس کے رشتے ہیں، ریلیشن شپس ہیں، ان میں وہ ریپرزینٹ ہوتی ہے، نظر آتی ہے. اگر جو بھی اس کے اپنے باپ کے ساتھ انریزالوڈ ایشوز ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ ایشوز اس کو دوسرے ریلیشن شپس میں بھی ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس ریلیشن شپ میں اگر کوئی پرابلمز ہیں، تو اس بندے کی دوسری ریلیشن شپس میں بھی پرابلمز نظر آئیں گی، وہ پرابلمز مینیفیسٹ ہوں گی دوسری ریلیشن شپس میں. تو اس لیے جو مرد کی زندگی میں سب سے اہم ریلیشن شپ ہے، سب سے اہم جو رشتہ ہے، وہ اس کا اپنے باپ کے ساتھ ہے. اور جو کچھ بھی انریزالوڈ ہے، جو کچھ بھی وہاں پہ ریپیئر کی ضرورت ہے، یا ہیلنگ کی ضرورت ہے، یا انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، یا بانڈنگ کی ضرورت ہے، تو جو کچھ بھی وہاں پہ کرنا ہے، جتنا وہ وہاں پہ اس ایریے میں، اس ریلیشن شپ میں وہ کام کرے گا، جتنی وہ امپرومنٹس کرے گا، جتنی وہ ریپیئر کرے گا، اتنا اس کو فائدہ ہوگا. تو کام جو ہے نا، وہ زیادہ تر بیٹے نے کرنا ہے. باپ جو ہے وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی عمر نکل گئی ہے، یا اس کا ٹائم نکل گیا ہے، تو وہ شاید اپنی عادتوں سے مجبور ہے. باپ جو ہے وہ اس کو ہم بدلنے کی کوشش
نہ کریں. یہ ہمارا گول نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بدلنا ہے, اس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے, اس کو قصوروار ٹھہرانا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا بیٹے کو, کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اس کو. بیٹے کو کہاں پہ فائدہ ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ وہ اپنے آپ پہ کام کرے. بیٹا جو ہے اس نے اپنے باپ کو چینج نہیں کرنا, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اس میں ہی اس کی بھلائی ہے, اس میں ہی اس کو بہت سارے فائدے ملیں گے. ایز اے رزلٹ, ایز اے بونس, اکثر جو ہے اس کے باپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو کیسے تبدیل کروں, میں اپنے باپ کو کیسے چینج کروں, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں اس ریلیشن شپ کو کیسے چینج کروں, اس ریلیشن شپ کو کیسے امپروو کروں. اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے چینج کروں, میں اپنے آپ کو کیسے امپروو کروں. تو اس کا ایک انڈائریکٹ بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب بیٹا اپنے آپ کو امپروو کرے گا تو اس کی ریلیشن شپ اپنے باپ کے ساتھ امپروو ہوگی, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے باپ کی زندگی بھی امپروو ہوگی. لیکن یہ جو آخری بات ہے یہ ہم ایکسپیکٹ نہ کریں, ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم اپنے باپ کو چینج کریں گے. وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اس کے امکان زیادہ اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ خود اپنے آپ پہ کام کرے, جب بیٹا اپنے آپ پہ کام کرے. تو جو باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے اس میں 4-5 سٹیجز ہوتی ہیں. یا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ باپ کا کام کیا ہے اور بیٹے کا کام کیا ہے. باپ کا کام بیٹی کے ساتھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, بیٹے کے ساتھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو بیٹی کے ساتھ باپ کا یہ ہے کہ باپ کو یہ احساس ہونا چاہیے, اس چیز پہ اس کو ہر وقت غور و فکر کرنی چاہیے کہ بیٹی جو ہے وہ اس کو ایز این ایگزامپل دیکھ رہی ہوتی ہے, ہر وقت جو ہے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ آئیڈیل مرد یہ ہے. ایسے بندے کے ساتھ وہ پھر شادی کرتی ہے, ایسے بندے کو وہ سلیکٹ کرتی ہے. یا اگر اس کی ارینجڈ میرج ہوتی ہے تو تب بھی وہ جو اس کے اپنے ماں باپ کی ریلیشن شپ تھی آپس میں, جو کچھ اس کے باپ نے ایز اے ایگزامپل سیٹ کی تھی,
اپنی شادی میں بیٹی جو ہے اس چیز کو فالو کرے گی، اس چیز کو ایکسپیکٹ کرے گی. تو مثال کے طور پہ اگر باپ جو ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ شراب پیتا ہے یا اپنے بچوں کو مارتا ہے یا بیوی کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ایک بچے کے ذہن میں ایک فرم ویئر کی طرح پروگرام ہو جاتی ہیں بچپن سے. تو ایسا بندہ جو ہے نا پھر اس کو فیملیئر لگتا ہے، اور فیملیئر جو ہے اس کو لگتا ہے کہ ایز اف نارمل ہے. تو جیسے امریکہ جیسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ ڈیٹنگ عام ہے، جہاں پہ عورت خود اپنے شوہر کو چوز کرتی ہے، تو اپنے ریلیشن شپس کو چوز کرتی ہے، تو وہاں پہ ٹیکسٹ بک سنیریو یہی ہوتا ہے کہ اگر باپ الکوہولک ہے تو لڑکی جو ہے نا کسی طرح اسی ٹائپ کے بندے کی طرف اٹریکٹڈ ہوتی ہے، یا اس کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایسا ہی بندہ ملتا ہے، یا ایسا بندہ جو ایموشنلی ایبسنٹ ہے. کیونکہ جب باپ شراب پی رہا ہے تو وہ ایموشنلی ایبسنٹ ہو جاتا ہے. تو بیٹے کے ساتھ تو بیٹی کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ، اس کا جو مین کام باپ کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے. اس کی بیٹی جو ہے اسی کی طرح کے بندے کو ڈھونڈے گی یا اسی سے اٹریکٹڈ ہوگی. تو اس کا جاب یہ ہے کہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے. اپنے چوائسیز، اپنی زندگی، جس طرح وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی زندگی میں، اس کے ذریعے ایک اپنی بیٹی کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، مرد جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. تو اگر اس بندے میں کوئی پرابلمس ہیں، اگر مثلا وہ بندہ ابیوسو ہے، تو وہ اس کی سزا جو ہے نا اس کی بیٹی بھی بھگتتی ہے، کیونکہ وہ ایسے بندے کو چوز کرتی ہے جو اس کو ابیوز کرتا ہے. اچھا، یہ ہوگی کہ باپ کی ذمہ داری یا باپ کا جو جاب ہے یا رول ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہے. بیٹے کے ساتھ کیا ہے؟ تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو وہ بھی ایز اے آئیڈیل مین دیکھتا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ جو باپ کا جو کام ہے، باپ کی جو جاب ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، اور بیٹے کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کو موت کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو شروع میں لگتا ہے کہ ذرا بڑی سخت سی بات ہے، ذرا ہارش آئیڈیا ہے کہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کو موت کے لیے تیار کر رہا ہے. تو لیکن اس کی ایک پازیٹیو سائڈ ہے. تو اس سے پہلے یہ کہ
باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو زندگی کے لیے کیسے تیار کرتا ہے. تو باپ جو ہے اس کو تربیت دیتا ہے, اس کو ڈسپلن سکھاتا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ سکھاتا ہے, رولز سکھاتا ہے, اصول کیا ہیں, ایک ایماندار بندہ جو ہے وہ زندگی کیسے جیتا ہے, ایک غیرت مند انسان جو ہے آنریبل مین وہ زندگی کیسے جیتا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ایک مرد کی ذمہ داریاں, رولز, رسپانسبلٹیز, ڈیوٹیز, آبلیگیشنز کیا ہیں اور ان کو کیسے نبھانا ہے. یہ جو ہے نا باپ سکھاتا ہے, باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے, اس کی ٹریننگ کرتا ہے جیسے ایک کوچ کرتا ہے. تو کوچ جو ہے وہ جب آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے تو کوچ جو ہے نا آپ کے ساتھ پچھ نہیں کرتا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو آپ کی ماں کرتی ہے. کوچ جو ہے وہ آپ کی مدرنگ نہیں کرتا, وہ آپ کی فادرنگ کرتا ہے. کوچ جو ہے وہ آپ سے ورک آؤٹ کراتا ہے, آپ کو زیادہ اسٹرانگ بناتا ہے, آپ کی اسکلز امپروو کرتا ہے. کوچ جو ہے وہ آپ کو کہے گا اچھا جی آپ آج جو ہے نا تم نے 50 پش اپس کرنی ہے اور اگلے ہفتے تم نے 100 پش اپس کرنی ہے. تو اگر وہاں پہ وہ لڑکا جو ہے جو بندہ جو ہے وہ روتا ہے کوچ کے سامنے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, میں نے آج یہ نہیں کرنا ہے, آج میرا دل نہیں چاہ رہا ہے, تو اگر وہ بندہ اپنے کوچ کے ساتھ یہ کرے گا تو کوچ کو تو اس کو فارغ کر دے گا, اس کو فائر کر دے گا, کہے گا کہ تم اس ٹیم میں تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں اس ٹیم میں رکھا جائے, کیونکہ بیسک چیزیں جو ہے نا تم نہیں کر رہے, جو بیسک ٹریننگ ہے, جو بیسک پریکٹس ہے وہ تمہیں کرنی پڑے گی. تو باپ کا رول جو ہے نا ایک کوچ کی طرح ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو زندگی کے لیے تیار کرنا ہے. جیسے کوچ جو ہے وہ ایک ٹیم پلیئر کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک گیم میں کیسے جیتنا ہے, اسپورٹس میں جو ہے کیسے جیتنا ہے, کیسے اسکلز ڈیولپ کرنی ہے, کیسے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے تاکہ وہ اسپورٹس ارینا میں یا گیمز میں وہ جیت سکے. کوچ کا یہ کام ہوتا ہے, ہی ہیلپس یو ون ان دا گیم. باپ کا یہ کام ہے کہ وہ ہی ہیلپس یو ون ان لائف اور ٹو سکسیڈ ان لائف, کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کامیاب زندگی بسر کرے. اب کامیاب کیا ہے, سکسیس کیا ہے, یہ ایک بہت سبجیکٹیو آئیڈیا ہے, لیکن اس کا مطلب سکسیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے بنا رہا ہے, صرف یہ مطلب نہیں ہے, بہت سارے اور بھی مطلب ہیں. تو باپ جو ہے اس طرح اپنے بیٹے کو تیار کرتا ہے زندگی کے لیے. اس کو جتنے ٹولز چاہیے وہ اس کو دیتا ہے, اس کو باپ جو کچھ بھی اس کو سکھا سکتا ہے, جو باپ نے خود سیکھا ہے زندگی کے بارے میں, وہ ساری حکمت جو ہے جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ دا وزڈم آف دا پاسٹ جنریشنس, دا فادر and other elder men who got the wisdom from the previous generations,
they pass it on, they hand it over to the next generation so that the boy becomes a man. تو ایک جو لڑکا ہے اس کو میچور بنانا ہے, اس میں میچورٹی کیسے آئے گی. سو اس کو ایک جرنی پہ جانا ہوگا, ایک ایڈونچر پہ جانا ہوگا, جہاں پہ وہ شروع میں وہ لڑکا ہوتا ہے اور اینڈ میں جو ہے وہ ایک گرون اپ میچور آدمی بنتا ہے. دا جرنی آف گوئنگ فرام بینگ اے بوائے ٹو بینگ اے مین, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, دیٹ جرنی از کالڈ رائٹس آف پیسج, RITES, رائٹس آف پیسج. اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں انیشیشن انٹو مینہڈ. تو ٹریڈیشنلی جو ہے یہ کام جو قبیلے کے جو ایلڈرز ہوتے تھے, کمیونٹی کے جو ایلڈرز ہوتے تھے, وہ یہ کام کرتے تھے. لڑکوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور ان کو مینہڈ کے لیے, اپنی رسپانسبلٹیز کے لیے پریپیئر کرتے تھے. تو بیٹا جو ہے اپنے باپ کو کیسے پریپیئر کرتا ہے موت کے لیے, اور اس کا مثبت زاویہ کیا ہے, اس اصول کی, اس آئیڈیا کی کانسیپٹ جو ہے, اس میں پازیٹیو سائڈ کیا ہے. باپ اور بیٹے کی ریلیشن شپ میں کوئی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج میں جو ہے وہ بیٹا جب چھوٹا ہے, کہہ لیں 5-6 سال تک کا ہے, وہ اپنے باپ کو کی طرف دیکھتا ہے, اس کو ہیرو سمجھتا ہے, اس کو ہی لکس اپ ٹو ہیم. تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی نقل کرتا ہے, اس کے جوتے پہننے کی کوشش کرتا ہے, اس کی طرح اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے, اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے, اور ایک فخر سے کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, یہ ہے میرا باپ, فخر سے کہتا ہے. تو دوسری سٹیج جو ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ لڑکا بالغ ہونا شروع کرتا ہے. اب اس کی اپنی ایگو ایک ڈیولپ ہوتی ہے, اپنی انا, کہ میں ہوں میں ایک الگ انڈیویجول ہوں, باپ سے الگ ہوں, اور باپ کی ایک الگ اپنی ایگو ہوتی ہے. اب یہ آپس میں ایگو کلیش ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ پھر کانفلکٹ آتا ہے. باپ جو ہے اس اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں نہیں کر رہے. تو اس میں جو ہے کچھ کانفلکٹ آتا ہے یا کمپٹیشن آتی ہے. تو اس کمپٹیشن میں جو ہے یہ دونوں جو میلز ہیں, یہ جو گھر میں ماں ہے اس کی اٹینشن کے لیے بھی آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے لڑکا جو ہے 15-16 سال کا ہوتا ہے, تو اکثر جو ہے وہ اپنی ماں سے تھوڑا دور ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ لڑکے سے آدمی بننا شروع ہو رہا ہے, ایڈولیسنس میں آیا ہے, ٹین ایجر ایئرس میں. تو اب جو ہے اس کو یہ شوق ہے کہ میں وہ کام کروں جو مرد کرتے ہیں, اور اگر میں ماں کے بہت قریب رہوں گا تو میں ماماز بوائے بن کے رہوں گا, میں ایک چھوٹا بچہ بن کے رہوں گا, اور وہ بچگانہ چیزیں جو ہیں نا وہ اس میں
وہ ختم نہیں ہوگی. تو اس کو یہ احساس اکثر ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے مرد بننا ہے, مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اٹھانی ہے, وہ کام کرنے ہیں, اور یہ کام جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ اس کو سکھائے گا, یا دوسرے جو اس سے سینئر جو مرد ہیں, انکلز ہیں یا دوسرے جاننے والے ہیں, وہ اس کو سکھاتے ہیں, اس لڑکے کو سکھاتے ہیں مختلف اسکلز. تو یہ جو دوسری فیز ہے اس میں باپ اور بیٹے میں کمپٹیشن ہوتی ہے. پھر تیسری فیز میں امریکہ میں یہ اکثر ہوتا ہے, پاکستان وغیرہ میں یہ شاید اس طرح نہیں ہوگا لیکن کسی اور طرح ہوگا. اس کو علیحدگی والی فیز کہیں گے. اس میں باپ اور بیٹا جو ہے ان کی سپریشن ہوتی ہے. بیٹا مثلاً جو ہے وہ کالج چلا گیا ہے, کسی دوسری جگہ موو ہو گیا ہے نوکری کے لیے یا کچھ اس طرح اس وجہ سے. اب جو لڑکا جو ہے وہ بیٹا اب اس فیز میں ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو میں کچھ بن کے دکھاؤں گا. اکثر باپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بھئی تم کچھ بن کے دکھاؤ, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ بیٹا جو ہے نا وہ اس کام میں لگ جاتا ہے. تو پھر اگر وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے جس کو ہم سکسیس کہہ سکتے ہیں, ایک کامیاب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے جس میں منیمم یہ ہے کہ وہ کوئی نوکری کرے اور کم از کم اتنا کمائے کہ اپنے وہ بلز دے سکے, اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکے. سو یہ کم از کم اتنا وہ کر سکے. اور اگر اس لیول سے آگے نکل جاتا ہے وہ بندہ اور کوئی ایسی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتا ہے جس میں لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس میں فلاں ہنر بہت اچھا ہے, تو اس کو ہم وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں, اس کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم جاب دیتے ہیں, اس بندے کو ہم اپرچونیٹیز دیتے ہیں, یا اس بندے کو ہم بینیفٹس دیتے ہیں. کیونکہ اس کے پاس